ضلعی انتظامیہ منتخب نمائندے اور کانٹریکٹرز کا مبینہ گٹھ جوڑ بے نقاب۔ صوبہ سندھ میں مالی بدعنوانی کی ایک اور سنگین داستان بے نقاب۔ سابق رکن اسمبلی سندھ غلام محمد شہلیانی کے خلاف 19 کروڑ کا نیب ریفرنس۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ جب ہو جاتا ہے جب ایک نیکسس اور گٹھ جوڑ کے ساتھ معاملات چلنا شروع ہو جائیں۔ وہ گٹھ جوڑ اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ انٹرپرائزز کے درمیان ہو یا وہ سیاستدانوں کے درمیان ہو، وہ یا ان تمام انتظامی عہدوں پر موجود لوگوں کے درمیان ہو جو کہ ملک کی باغ دوڑ چلاتے ہیں، وہ بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت، یا وہ میڈیا کے بھی لوگ شامل ہوں، تو اس نیکسس کے ذریعے اصل میں جو نقصان پہنچتا ہے وہ نقصان مجھے اور آپ کو ایک عام آدمی کو پہنچتا ہے کہ جب اس کے ٹیکس پیئر منی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آج آپ یہ لفظ ڈاکو ڈکیت بہت سن رہے ہیں، اسد فواد چودھری صاحب اور وزیر اطلاعات کہتے رہتے ہیں اکثر کہ بڑی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، ڈاکو ہیں، اس وقت چور ہیں، نام نہیں کسی کا لیتے لیکن کہتے ہیں جی کہ ڈکیت ہیں، ڈاکو ہیں۔ لیکن یہ کام کس طرح ہوتا ہے آج آپ کے پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ چیز شاید کوئی نئی نہ ہو لیکن ایک امپورٹنٹ کیس آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، اور اسپیسیفکلی ایک سابق ایم پی کے بارے میں۔ لیکن آپ اس پورے ٹیمپلیٹ کو ایز اے ٹیمپلیٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ کس طرح اس پورے نظام میں کام چلتا ہے۔ یعنی اگر یہ صرف ایگزامپل آپ لیں کہ ایک ایم پی اے کی اولاد، اس کے ساتھ کانٹریکٹرز، اور کانٹریکٹرز کے ساتھ انتظامی عہدوں پر فائز، ٹی ایم اوز، ٹی ایم ایز جو ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، وہ یہ سب مل کر کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ہمارے ٹیکس پیئر کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ آپ کو اس نیب کے کیس سے اندازہ ہوگا، جس میں حالیہ دنوں ایک پریس ریلیز کے ذریعے نیب نے ایک سپلیمنٹری ریفرنس کی بات کری جس میں کہا گیا جی کمپیٹنٹ اتھارٹی اپرووز دا سپلیمنٹری ریفرنس اگینسٹ ایکس ایم پی اے غلام محمد شہلیانی اینڈ his sons namely گوہر علی شہلیانی and who is also an ex MPA and علی نواز خان شہلیانی۔ یہ تمام معزز لوگ ہوں گے جی اپنے، لیکن ہم جو نیب کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور we have also approached them، ان کے پاس یہ پلیٹ فارم حاضر ہے کہ وہ آ کے اس بات کا جواب دیں۔ لیکن نیب کی پریس ریلیز کے مطابق جس میں بڑا امپورٹنٹلی لکھا ہے جی کس طرح ڈسٹرکٹ جیکب آباد کے اندر مس یوز آف اتھارٹی ہوئی، مس اپروپریشن ہوئی، اس پریس ریلیز میں لکھا۔ پھر اس کے ذریعے تقریباً قومی خزانے کو نقصان ہوا 197 ملین روپیز کا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19.5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا جی کہ it has been revealed in the investigation that the funds have been transferred into the accounts of MPA sons اینڈ جو اکاؤنٹ ہیں وہ ڈمی کانٹریکٹرز جو تھے ان کے ذریعے جو ہے یہ تمام ٹرانسفر کیے گئے۔ اب یہ جو معاملہ جس طرح میں نے کہا جی 19 کروڑ روپے کا نقصان کس طرح پہنچا ایکسچیکر کو، اور یہ کیوں ایک ٹیمپلیٹ ہے، تو وہ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں کہ کس طرح اکیوزڈ کے اگر انڈیویجولی ناموں کے ساتھ بتائیں، وہ ہم نے انویسٹیگیشن رپورٹ حاصل کی ہے جو نیب نے سپلیمنٹری ریفرنس میں اپنے جو شامل کی ہے، اس رپورٹ میں اگر آپ جائیں اور سمے پہلا نام غلام محمد شہلیانی صاحب کا جو خود اس وقت مرکزی ملزم آپ کہہ سکتے ہیں سپلیمنٹری ریفرنس میں، ان کے بارے میں نیب لکھتا ہے کہ accused غلام محمد شہلیانی was the influential person of تعلقہ گڑھی خیرو district جیکب آباد, accused in conveyance with accused Abdul Hamid Pathan, the then TMO administrator of گڑھی خیرو, got utilized the development budget of TMA اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ جیکب آباد for his personal اوتاق guest house, the compound wall, the repair of rice mills, godowns, repairs of sewerage disposal near Begadi Shah, CC blocks and other miscellaneous works of civil engineering. تمام گھر کے کام, تمام چیزیں اس وقت اس فنڈ سے کروائی گئی جو کہ ٹی ایم اے کے فنڈز تھے, اس کے ذریعے گھر کی تزئین و آرائش, باؤنڈری وال, تمام چیزیں بنوائی گئی. اس کے بعد کیا گیا جی, he hired the services of accused فیاض حسین, accused نیاز حسین and accused شیر علی مکسی for carrying out masonry work and shuttering work, accused being a MPA of the ruling party. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رولنگ پارٹی پیپلز پارٹی اس وقت ہے تو وہاں کے ایم پی او تھے, تو he exercised his undue influence upon the TMA officials and got issued payment in the name of laborers mentioned above through Allah Warayo Jamali. Thus accused Ghulam Muhammad Shahlani got issued the payment of 30 million rupees
in the name of above mentioned laborers which were utilized for his personal construction works. यानी 3 करोड़ रुपए इन जनाब ने, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक 3 करोड़ रुपए इन्होंने मजदूरों के नाम पर ट्रांसफर करवाए और वो इनडायरेक्टली इनको मिले, डायरेक्टली तो उनके पास गए और इन्होंने जो तमाम फंड थे टीएमए के, उसके जरिए जिन जगहों की रेनोवेशन करवाई, सेवरेज लाइन हो, अपने घर की रेनोवेशन हो या इसके तमाम दीगर मामलात हो, वो करवाए। और जब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स गिरफ्तार हुए, जब ये खुद गवाह बन गए और उनके खिलाफ बताया कि इन्होंने सारा पैसा कहां से लिया, किधर ट्रांसफर किया, तो ये सारे मामलात जो हैं वो बेनकाब होने लगे। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट के अंदर आप अगर देखेंगे तो उसमें उनके जो दीगर 2 साहबजादे हैं उनके बारे में बड़ी हैरानकुन इंकशाफात हैं। जैसे गौहर अली शाह जो इनके साहबजादे हैं और जो जिनके बारे में लिखा है जी नैब ने इस रिपोर्ट में कि अक्यूज्ड मीर गौहर अली शाह सन ऑफ गुलाम मोहम्मद शहलियानी has also been found involved in the acts of corruption and corrupt practices. Accused ex-MPA Mir Ghaur Ali Shah, he is also an ex-MPA, ये भी आप जहन में रखें, got transferred amount of rupees 1.4 million यानी 14 लाख रुपए and 5 million 50 लाख रुपए which were transferred from accused contractor laborer Niaz Hussein's account to Mir Ghaur Ali Shah. अकाउंट नंबर भी आगे लिखा है जी, यूबीएल का अकाउंट नंबर है 2023602001 जो कि जिसकी ब्रांच बोर्ड बेसिन कराची में 30 अक्टूबर 2012 फिर 24 दिसंबर 2012 को एक 14 लाख की अमाउंट है। और फिर आगे लिखा है जी विच ही रिसीव्ड एज किकबैक्स एंड कमीशंस। तो एक 14 लाख की अमाउंट इन्होंने ट्रांसफर करी इनके बेटे ने और एक 50 लाख की, और ये भी मजदूर के जरिए तमाम पैसा ट्रांसफर हुआ। अब नाउ ये आपको नेक्सस बता रहे हैं कि एक मजदूर का अकाउंट इस्तेमाल हुआ, टीएमए के फंड्स ट्रांसफर हुए, फायदा एमपीए और उनकी औलाद को हुआ, नुकसान अवाम का हुआ, आम आदमी का हुआ, और आपके जो एक मजदूर है उसके डमी अकाउंट के जरिए सारा पैसा ट्रांसफर हुआ। फिर आगे ये किधर गया होगा, दुबई गया क्या नहीं, ये तो आगे की कहानी नैब ने नहीं आगे अभी इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर इनके दूसरे साहबजादे हैं अली नवाज शहलियानी जिनके बारे में लिखा है कि ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्ट्स ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस एज द अक्यूज्ड मीर अली नवाज शहलानी डायरेक्टेड मोहम्मद इस्माइल हिज मुंशी to collect money from the contractors, namely Mumtaz and Khadim Hussain as commission kickbacks. Accused Ismail Munshi collected an amount of 8.97 million, तकरीबन 90 लाख रुपए के करीब इनसे इस वक्त कलेक्ट किए from the contractors Mumtaz and Khadim Hussain, and the said amounts were transferred into the account of Mir Ali Nawaz Shahliani through DD demand draft। और इसके बाद इनका अकाउंट नंबर आगे लिखा हुआ है जो 3 फरवरी 2013 को हुई for the amount of 9 million यानी तकरीबन 90 लाख रुपए। Accused Mir Ali Nawaz Khan utilized the said amount for the purchase of plot number D25 measuring 1250 square meters at Lasbela Industrial Estates Development Authority in the name of Saira Shahliani's sister, and upon which he constructed the ice factory। और फिर उसके बाद जो भी उन्होंने किया कि 1250 गज का एक प्लॉट लिया, और ये भी जो पैसा ट्रांसफर हुआ कमीशन किकबैक का कॉन्ट्रैक्टर्स मुमताज और खादिम हुसैन के नाम पर, और ये भी तकरीबन 90 लाख रुपए का। अब ये तो 3 इस पर जो नाम है जो मैंने आपके सामने रखे, ये आपने पढ़ा के सुना देखा, इनकी पिक्चर्स भी आप इस पर देख रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि ये केस है, मैंने जिस तरह कहा कि इट्स अ टेम्पलेट, ये सिर्फ सूबे सिंध में भी नहीं है, हो सकता है पंजाब में भी इसी तरह काम होता हो, खैर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, लेकिन यहां पर आपको दिखाने का मकसद ये था जी किस तरह ये काम हो रहा है। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और हैरानकुन इंकशाफात इसी रिपोर्ट से मुंतलिक, और इस रिपोर्ट से मुंसलिक वो तमाम हैरानकुन इंकशाफात के साथ अंदर की बातें नैब आगे क्या करने जा रहा है, नैब सक्कर, और फिर यकीनी तौर पर इस तरह के पैसे की जो लूटमार है इसको रोकने के लिए मौजूदा हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट तरीन सवाल होगा आज के प्रोग्राम का एहतसाब के अमल के हवाले से। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, मेरे साथ रहिएगा बेनकाब में। विल जॉइन यू आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आपके सामने आज रखे हैं जो कि एक टेम्पलेट करप्शन एग्जाम्पल है जो नैब के एक हालिया रेफरेंस में इस पर गुलाम मोहम्मद शहलियानी साहब और उनके साहबजादगान और टीएमओ और जो इधर दीगर मुलविस कॉन्ट्रैक्टर्स, डमी मेसन्स, मजदूरों के नाम पे अकाउंट्स और तमाम मामला बेनकाब किए। मेरे साथ प्रोग्राम है वसीम आफ्ताब साहब, पाक सदीम पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं,
جناب امداد سمرو سینئر صحافی ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے اہم معاملات پہ، انویسٹیگیٹو، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی میں لیاقت ایڈوکیٹ صاحب جو کہ ماہر قانون و آئین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں، اور رمیش کمار صاحب کچھ ہی دیر میں ساتھ ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے آج کے پروگرام میں، ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی پہ ہوں گے اسلام آباد سے۔ امداد سمرو صاحب، میں اگر آپ سے پہلے پوچھوں، تفصیلات تو میں نے بتائیں کچھ جو سامنے تھی نیب کے ریفرنس میں، اب یہ کس کے خاص تھے کس کے نہیں تھے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا خاص تو ہوتا ہے نا، اور دوسری بات یہ ایک ٹیمپلیٹ میں جو بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ پورے صوبہ سندھ میں ایسے ہی چل رہا ہے، ٹی ایم او، رشتہ دار، ایم پی اے گھر بنوا لیا اپنا فنڈ سے، تو عوام کا کیا ہو رہا ہے سر؟ سیفان صاحب، جس طرح آپ نے یہ جو حقائق اور تفصیلات سارے غبن کے آپ نے بیان کیے، تو یہ بات صرف گڑی خیروں کی یا ڈسٹرکٹ جیکب آباد کی نہیں ہے، یہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ کراچی میں شاید تھوڑا میڈیا کا چیک اینڈ بیلنس ہو، لیکن کراچی کو چھوڑ کے باقی جو ریسٹ آف سندھ ہے اس کے جتنے بھی ٹی ایم اوز ہیں، وہاں پر وہاں کے جو سٹنگ جو رولنگ پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے ہیں، ان کا گہرا کنٹرول ہے، مرضی کے لگاتے ہیں اور سارا کچھ اپنی مرضی کا نظام ہوتا ہے، اور اسی پیسوں کے ذریعے اوتاقیں بھی بنتی ہے اور اپنے گھر اور کارخانے اور گھر کے سارے معاملات بھی بنتے ہیں۔ تو یہ صرف کہانی گھڑی خیروں کی نہیں ہے، بالکل نیب کا یہ اچھا اقدام ہے، بالکل کرنا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، غلام محمد شیلیانی ہو، حمید پٹھان ہو اور غلام محمد شیلیانی کے جو بیٹے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بے حسی، بے رحمی اور ایک اپنے لوگوں سے بے وفائی کی ایک داستان ہے۔ بالکل اسی طرح 7TA میں ہے، وہاں پر 60 کروڑ روپے کا غبن ہوا تھا، سی ایم مراد علی شاہ کا وہ حلقہ ہے، اس کا آبائی شہر ہے، اس کرپشن کے جتنے ذمہ دار تھے ان سب نے وی آر کی، اور اب آپ کو میں بتاؤں کہ وہ سی ایم کے شہر میں انہی عہدوں پہ وہ تعینات ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے آج تک ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا۔ وہ جو سیاسی، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نیب کے اس مقدمے کے 20 کروڑ روپے کے تقریباً جو کرپشن ہے اس کے مرکزی ملزم ہیں، تو یہ اسی طرح پیپلز پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اس کے مرکزی آفس بیئرر بھی ہے، عہدیدار بھی ہیں۔ آج تک ان سے پارٹی لیول پہ یہ انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ نے غبن کیا تھا یہ 20 کروڑ روپے، تو آپ کے اوپر یہ اتنا سنگین الزام ہے تو اس کی وضاحت کرے؟ پارٹی کے پلیٹ فارم پر ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں جو سندھ میں سیلاب آیا تھا، جس میں سندھ کے جو رائٹ ونگ تھا، جو دایاں طرف تھا، سارا تباہ و برباد ہو گیا تھا، اس میں 2 شہر تھے، ایک خیرپور ناتھن شاہ ڈسٹرکٹ دادو کا اور دوسرا جیکب آباد کا گڑی خیرو، جو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ لیکن یہ لوگ، ان کی بے سی ڈٹائی اور بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ انہی لوگوں سے یہ ووٹ لے کر یہ اقتدار میں آتے ہیں، اور ان کو جب حکومت کی طرف سے یا باہر کی ڈونر ایجنسیوں کی طرف سے جو پیسے ملتے ہیں غریب عوام پہ خرچ کرنے کے لیے، ان کی حالت زار بہتر کرنے کے لیے، تو اس سے یہ صرف اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے پیٹ بھرتے ہیں، ان میں کرپشن کرتے ہیں۔ تو یہ فرض ہے جو حکمران جماعت ہے ان کو بھی ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، ان کو عہدوں سے برطرف کرنا چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ آج کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی حکمران جماعت کے حیدرآباد ضلع کے جو عہدیداران ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اپنی قیادت کو کہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ قاسم آباد کے ایک مختار کار ہے یا جو بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، پیسوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو اوپر سے نیچے لیول تک جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک کرپشن، لوٹ مار کا ایک نظام جو متعارف کرایا ہے، اس دور میں جب ایف آئی اے سرگرم ہے، اینٹی کرپشن سرگرم ہے، نیب سرگرم ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی ہے۔ میں، آپ ہیں یا وسیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قانون دان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو پریویلیج کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے تو چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کسی سڑک پہ چلتے ہوئے کسی عام آدمی سے کراچی سے لے کر کشمور تک اس سے پوچھیں کہ ان کا کوئی بھی کام، وہ تھانے کا کام ہو، بورڈ آف ریونیو کا کام ہو، ڈسٹرکٹ کام ہو، پٹوار خانے کا کام ہو یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہو، کوئی بھی کام پیسوں کے بغیر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جب تک پیسے نہیں دیے جاتے، رشوت کا ایک ایسا نظام ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ صحیح، لیکن یہ جو پورا معاملہ ہے اس پر وسیم عطا صاحب، اس کو اگر آپ اس میں سے اگر آپ موازنہ کریں، جو ابھی ایک میگا سکینڈل چل رہا ہے، جو معاملہ کورٹ میں ہے، سبجیکٹس ہے، جس کے بارے میں ایف آئی اے رپورٹ بھی دے رہی ہے، ادھر آپ دیکھیں تو ادھر معاملہ کیا ہے؟ ادھر یہ کسی گولا گنڈے والے کے پاس سے 2.5 ارب نکل رہے ہیں۔ آج کسی کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس نے بینک سے قرضے، وہ ایک 500 روپے ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، اس کے نام پر قرضے ہوئے ہیں اور ڈیفالٹس ہوئے ہیں، کریڈٹ کارڈ پہ اس نے گاڑیاں خریدی ہیں، کیا 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 ہوا۔ تو سر یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی یہی ہے کہ کانٹریکٹر ہے، کانٹریکٹر کے پیسے مزدوروں کے پاس جا رہے ہیں، اصل میں کسی اور کے جا رہے ہیں، مزدور کے ڈمی اکاؤنٹ۔ یہ وسیم عطا صاحب، یہ کام کس طرح، اس کو آپ چوری کہیں گے، ڈکیتی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اس کے لیے لفظ کیا اصطلاح استعمال کرنی چاہیے ایسے معاملے کے لیے جو غریبوں کے نام کے ڈمی اکاؤنٹس بنتے ہیں اور غریبوں کا پیسہ ادھر چلا جاتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوا کیا ہے اس پر؟
دیکھیے صفان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی معاشرے کے لیے، کسی تہذیب کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی ریاست کے لیے سب سے لمحہ فکریہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی اشرافیات خراب ہو جائے. خرابی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے. اگر آج ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمارے ملک کا بالکل جو اپر ٹیئرس ہے وہ بالکل کرپٹ ہو چکی ہے. مورلی کرپٹ ہے، پولیٹیکلی کرپٹ ہے، مطلب ہر طرح کا کرپشن ہماری اشرافیہ میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے جو ٹیمپلیٹ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی یہ دیکھ کر وہ ایک چاول جس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دیکھ کیا ہوگی. یہ پورا کا پورا معاشرہ کراچی سے لے کر، میں کشمیر نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان کی آخری سرحد تک یہاں یہ پورے ملک اسی طرح چل رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے غریبوں کے نام پر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پورا کا پورا نظام اس کے اندر آ چکا ہے. اچھا، نظام کی تبدیلی، جیسے اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام، آپ اس گٹھ جوڑ کو اگر توڑنا چاہتے ہیں وسیم افتاب صاحب، تو کیا نیا لوکل باڈی ایکٹ، نیا لوکل باڈی ریگولیشنز یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ ٹی ایم اے اور سیاستدانوں کا درمیان جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑ دیں اور پھر یہ کچھ عوام کا پیسہ مل جائے عوام کو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صفان، میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے نام پر ہمارے ملک میں ہر طرح کی قانون سازی کی گئی ہے. ہر نظام کی بارے میں اچھائی برائی غلط صحیح قانون بنا ہوا ہے. لیکن جب کتاب کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن کتاب کے باہر کا جو معاشرہ ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے. ہم اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں، جج سے لے کر ایک استاد تک خراب ہو چکا ہے جس معاشرے کا. اس معاشرے کے اندر آپ کتنی اچھی بات کر کے لے کر آ جائیں، آپ اس لوکل باڈی سسٹم کو کتنا ہی اچھا بنا کے لے کر آ جائیں، جن لوگوں کو جب تک ان پر یہ خوف نہیں ہوگا کہ قانون کسی چیز کا نام ہے، انصاف کسی چیز کا نام ہے، اگر وہ نہیں ہے معاشرے میں تو آپ الفاظوں کا کتنا ہی گورکھ دھندا کر لیں سر، اسی طرح چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا. اور آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کا اس ملک کے انصاف پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کا انصاف صرف غریب کے لیے، کمزور انسان کے لیے. لیکن تو مطلب آپ کے نزدیک یہ لوکل باڈی ایکٹ، لوکل گورنمنٹ میں چینجز، صفان اس ملک کے آئین کے آرٹیکل 148 میں سب کچھ لکھا ہوا ہے نا کہ پولیٹیکل فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو ملنے چاہیے. نہیں دے رہے نا، 10 طرح کی باتیں کریں گے آپ ان کے پاس، لیں گے کرپشن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن خود سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ اپنے ان کو بھی یہ خوف ہے کہ ہمارا حصہ کوئی دوسرا نہیں لے کے چلا جائے. یہ صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ ان کو جمہوریت سے پیار ہے، نیچے کو بڑے یہی وجہ ہے. کیونکہ ابھی امداد سمرو صاحب کہتے ہیں وسیم صاحب، میں اگر ہم صوبہ سندھ کی مجموعی طور پر بات کریں، کیونکہ کراچی شہر میں جب ہوتے ہیں، اس سے امداد سمرو صاحب نے کہا چیک اینڈ بیلنسز تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن جب آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ کراچی کی کچھ اہم سڑکیں بن گئی ہیں، کچھ اہم شاہراہیں ہیں، آپ حیدرآباد جائیں وہاں، اور پھر اس کے بعد جتنا آپ ٹریول کرتے جائیں تو آپ مزید خستہ حالی ہی دیکھیں گے، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں دیکھیں گے. پھر بندہ سوچتا ہے کہ فنڈ جا کدھر رہا ہے اس وقت. میرے خیال میں صفان بس اس میں یہ کہ طریقہ واردات سب جگہ مختلف ہے. اچھا، وہ سب جگہ وہی کچھ رہا ہے. کراچی اگر آج یہ شہر پانی کے لیے اور کچرے میں بھر گیا ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہے، یا اس کا مقصد یہ کہ یہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا ہے نا، طریقہ واردات تبدیل ہو گیا ہے. کچھ خوف ہے کہ بھئی میڈیا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ادروائز کام سب کچھ وہی ہو رہا ہے. اگر یہاں پر ابھی بھی اس شہر کے میئر کے اوپر ہے نا کہ 30-32 ارب روپے کا حساب چاہیے ان سے، لیکن نہیں ہے. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے اس سے حساب لینا؟ وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں. تو کراچی ہو یا کشمیر ہو، سندھ کا کوئی بھی، اگر تھر میں لوگ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اسی صوبے کے بچے ہیں نا، اسی صوبے کی بیٹیاں ہیں، کون دیکھے گا ان کو؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کچھ ہم اس طرح چیختے چلاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایکشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہی نارمل پانی اسی طرح بہ رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ نظام اس طرح کا ہے. ان کو لوگوں کو ٹیکل کرنا آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ کس کی گردن پہ پاؤں رکھو پورا کا پورا گاؤں سیدھا چلے گا، کس شہر میں کس علاقے میں کہاں کس پہ پاؤں رکھو پورا کا پورا علاقہ سیدھا ہو جائے گا. تو جب اس طرح کا نظام ہو جائے گا صفان، آج ہماری تباہی کی بنیادی وجہ یہی ہے. اور ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ دیکھیں اللہ کے فیصلے اور اللہ کی سنت اس بنیاد پہ تبدیل نہیں ہوگی کہ ہم صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں لہٰذا یہاں پر عذاب نہیں. بھائی آ جائے گا عذاب، کیونکہ آپ نے انسانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوا ہے. ہمارا معاشرہ بڑے اور طاقتور اور کمزور کی بنیاد پہ اس بری طریقے سے تقسیم ہوا ہے کہ انسانوں پہ وہ ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اس ملک کے اوپر اگر ہم نے اپنی رویے صحیح نہیں کیے. اچھا، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس پتہ علاقہ ایڈوکیٹ صاحب، قانونی طور پر مجھے سمجھائے گا بھی، اور کیونکہ یہ تو پیسہ جو اس پتہ ہے، جس طرح اگر ہم اس رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو پیسہ استعمال ہونا تھا عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، وہ پیسہ اوتاق بنانے میں استعمال ہوا ہے اور رائس ملز بنانے میں استعمال ہوا، گوڈاؤن بنانے میں استعمال ہوا نیب کی رپورٹ کے مطابق، سیوریج ڈسپوزل کے ریپیئر میں استعمال ہوا گھر کے ان کے، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں میں استعمال ہو گیا، مزدوروں کے نام پر اکاؤنٹ. اور یہ قانونی طور پر یہ جو ڈمی اکاؤنٹس بن رہے ہیں اس وقت، یہ جو ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے منی لانڈرنگ اسکیم کے بعد، یہ ہمیں اس میں بھی نظر آیا ہے کہ کسی کے نام پر ڈمی اکاؤنٹ بناؤ.
پیسے ادھر ٹرانسفر ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس سے پیسے نکال لینا ہے, یا آپ نے کسی کا اکاؤنٹ بنا کر اس اکاؤنٹ کو استعمال کرنا ہے منی لانڈرنگ کے لیے, یا آج جیسے ایک کیس سامنے آیا کہ کسی کے اکاؤنٹ کے ذریعے قرضے لیے اور پھر آپ فرار ہو گئے, وہ بندہ آج جو بینک کے نوٹسز بھگت رہا ہے. تو یہ کس طرح روک سکتے ہیں لیاقت صاحب قانونی طور پر, اور جبکہ آپ کے نام پر بھی نہیں کام ہو رہا, کوئی اور کسی اور کے اکاؤنٹ پہ کام ہو رہا ہے اس پر لیاقت صاحب؟ دیکھیں بالکل, میں نے ابھی سب سے پہلے تو جو امداد سومرو صاحب نے جو پورا نقشہ کھینچا ہے نا, پورے پاکستان کی صورتحال یہی ہے کہ دیکھیں وہاں جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ ٹی ایم او یا میونسپل کارپوریشن, وہاں پہ جو ہوتی ہے نا, ان کے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہاں پہ ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں, یہ باریاں وہاں پہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایم پی اے پہ آئے گا, کوئی ایم این اے پہ آئے گا, کوئی وہاں جو ہے نا اس کو ٹی ایم او بنا دیں گے, کسی کو جو ہے نا وہ ناظم بنا دیں گے, کسی کو چیئرمین. تو یہ پہلے سے ان سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جس طرح ابھی امداد سومرو صاحب نے بتایا, پٹواری سے لے کے تحصیلدار, قانون گو, یہ سارے ان کے انڈر میں ہوتے ہیں, ان کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں, ان کی مرضی سے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, وہاں پہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بالکل انہوں نے کلیئر بتایا. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کرپشن کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ہماری جو آج اتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, کیا یہ پہلے اتنی ایکٹیو کیوں نہیں تھی؟ اتنے عرصے سے یہاں پہ جعلی اکاؤنٹس بنائے جا رہے تھے, ان کے مزدوروں کے اکاؤنٹ میں پیسے لیے جا رہے تھے, سیوریج کے نام پہ جو ہے نا وہ اوتاق بنائی جا رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, نیب اینٹی کرپشن کیا سویا ہوا تھا؟ یہ ادارے کس لیے بنائے گئے ہیں؟ ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جو بھی فنڈ ریلیز ہوتے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ بھی نیب کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ ان کے کوئی مخالفین ہوں گے جنہوں نے ان کی شکایت کی ہوگی, اس شکایت کے اوپر جو ہے نیب ایکٹیو ہوا اور اس نے جا کے دیکھا تو اتنی بڑی جو ہے چیزیں ساری سامنے آ گئی. دیکھیں اب اس میں ریفرنس فائل ہوا ہے, ریفرنس فائل ہونے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر گرفتاریاں ہوں گی, گرفتاریوں کے بعد پھر یہ ریمانڈ لیں گے, پھر جا کے انویسٹیگیٹ کریں گے. بھائی دیکھیں آپ جتنے بھی حلقے ہیں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جتنے بھی وہاں پہ ایم این اے ایم پی ایس کو یا ٹی ایم ایس کو جو فنڈ ریلیز ہوتے ہیں, کیا ان کے اوپر کبھی نیب نے یا اینٹی کرپشن نے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا؟ انہوں نے کبھی پٹواری تحصیلدار کے اوپر جا کے چیک کیا کہ اس شخص کو یہاں پہ ہم نے تعینات کیا ہوا ہے, مختار کو, یہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں لیاقت صاحب ایک چیز سمجھا دیں, کیونکہ یہاں پر آپ نے جس طرح کہا نا گرفتاری, تو جو گرفتار ہوئے تھے پہلے 2 یا 3 افراد, انہوں نے بتایا, جیسے یہ ایک اللہ ورائے جنہوں نے کہا جی کہ سن آف محمد حسن جمالی, کہ ان کو استعمال کیا گیا ایز اے ٹول فار مس اپروپریشن آف گورنمنٹ منی اینڈ ہی گاٹ کنسٹرکٹڈ ہز بنگلو, یعنی انہوں نے غلام محمد شاہلیانی کا گھر بنوایا, اور انہوں نے پھر جب کورٹ کو اپلیکیشن دی فار ٹینڈر آف پارڈن, اگر کوئی گواہ بن جاتا ہے کسی کے خلاف تو یہ اس کی طریقہ کار, کیونکہ ہم جانتے ہیں ساغدار صاحب کا مشہور کیس ہے, وہ آگے پھر کہتے ہیں مجھ سے پریشر میں اسٹیٹمنٹ لی گئی, تو لیگلی کیس کی حیثیت رہ جاتی ہے. اگر یہ آدمی جس کی بنیاد پہ ریفرنس فائل ہو رہا ہے, یہ آگے اسٹیٹمنٹ پھر جائے کہتے ہیں جی میں نے تو اسٹیٹمنٹ جو دی تھی وہ مجھے پریشر میں لی گئی تھی, دین واٹ, یہ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی کدھر اسٹینڈ کرتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں نیب کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی کمپلین آتی ہے, سب سے پہلے اس کو جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں, اس سے پہلے ایویڈنس لی جاتی ہیں. اس سے ایویڈنس لینے کے بعد جس شخص کے خلاف کمپلین ہوتی ہے اس کو 160 کا نوٹس کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ہمارے پاس انکوائری آئی ہے کہ اس کے اوپر نیب انکوائری کر رہا ہے, آپ ہمارے پاس فلاں تاریخ کو پیش ہو جائیں. اس کے بعد وہ شخص جاتا ہے, اس سے باقاعدہ آگے سوالات کیے جاتے ہیں, اس سے سوالات کریں گے, اس کے سٹیٹمنٹ کی روشنی میں پھر آگے جو نئی چیزیں آئیں گی, پھر جن لوگوں کے نام آتے ہیں پھر ان کو بلایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ تمام جب ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی ہیں, اس کے بعد باقاعدہ ان کو چیئرمین نیب کے پاس بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد وہ منظوری دیتا ہے, وہ منظوری دینے کے بعد اس کا باقاعدہ ریفرنس فائل ہوتا ہے, پھر آگے جو ہے نا نیب ایکٹیو ہوتا ہے اور جا کے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ قانونی طریقے سے گرفتاریاں کرتے ہیں. گرفتاریاں کرنے کے بعد پھر ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, پھر جا کے ریمانڈ لیا جاتا ہے, پھر جا کے آگے جو ہے نا یہ کیس اس کو چلایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ کسی کے خلاف کمپلین کریں اور نیب جو ہے نا فوراً اٹھ کے جا کے اس کو ہاتھ ڈال دے. اس سے پہلے وہ اپنی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اپنے پاس پورا ڈیٹا ریکارڈ کلیکٹ کرتے ہیں. جب ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ریفرنس فائل ہوتے ہیں. صحیح, تو یعنی لیگلی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ سائٹ پر نیب کھڑا ہوتا ہے. بالکل, نیب نے پوری انکوائری کر کے اپنی پوری ایویڈنس کلیکٹ کی ہے, اس کے بعد جا کے انہوں نے ڈالا. شخصیت ہوتی ہے, کوئی ایم پی اے ایم این اے رہا ہو, کوئی سیاسی رہنما ہو, تو سوال اٹھتا ہے جی کہ کل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک معاملہ اس وقت ہے. لیکن اس کیس سے جڑے اور پھر صوبہ سندھ میں مجموعی طور پر اہم ترین جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت, ان پر بھی گفتگو ہوگی. کچھ اور اہم حقائق کریں گے بے نقاب اس چھوٹے سے بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور یہ وہ حقائق ہیں جس سے ذریعہ آپ اس بات سے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں مبینہ گٹھ جوڑ, اور اس کیس میں تو نیب کا ریفرنس آ چکا ہے
جس کی نشاندہی بار بار ہوتی ہے کہ کس طرح ضلعی انتظامیہ پھر منتخب نمائندے اور ان کے ساتھ کانٹریکٹرز مل کر یہ مبینہ طور پر گٹھ جوڑ کرتے ہیں اور پھر یہ عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہی فیک جو اکاؤنٹس کیس میں سامنے آئی بات کہ کس طرح سے کانٹریکٹرز کا پیسہ اس وقت یہاں سے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے کچھ اہم رہنماؤں کے اور کچھ اہم ان کے دوستوں کے اکاؤنٹس میں گیا, یا فیک اکاؤنٹس کے ذریعے وہ یہاں سے دبئی گیا, پھر وہ پیسہ دبئی نہیں تو دبئی کے ذریعے اس پیسے کے ذریعے لندن میں پراپرٹیز اور پھر دیگر ممالک میں سوئٹزرلینڈ تک جو ہے اس وقت کہا جاتا ہے کہ گیا. اور ادھر آپ کو ایک جیکب آباد کا کیس بتا رہے ہیں, سندھ کا ایک اہم شہر ہے جہاں امپورٹنٹ ترین پھر وہی کہ فنڈز کس طرح embezzle ہوئے. نیب کی اس رپورٹ کے اگر کنکلوزنگ ریمارکس میں آئے تو اس میں لکھا ہے جی کہ آن دا بیسس آف ابو فائنڈنگز اینڈ اسٹیٹمنٹس کہ لیگلی کتنا اسٹرانگ کیس ہے. نیب لکھتا ہے کہ witnesses as well as accused persons, it is established that Ghulam Mohammad Shahliani, ex-MPA, accused Mir Gohar Ali and accused Ali Nawaz Khan were also involved in a misappropriation of TMA funds in conveyance with the officials of the TMA, Gadi Khairo and others, which resulted to the loss of exchequer of around 197 million rupees. اور اس کے بعد نیب لکھتی ہے کہ in view of those findings, role of accused persons and conclusion, it is recommended that the supplementary reference be filed against the accused persons who has caused loss to the exchequer by misusing the authority and getting undue benefit from the contractors as well as TMA officials. اب یہ 19 کروڑ روپے تقریباً بنتی ہے اماؤنٹ اگر اس پر دیکھا جائے 197 ملین روپیز. سومر صاحب میں اس وقت ہم اس شور کو دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بنیاد پر ہو رہا ہے. پھر یہ جو لوگ بیان دیتے ہیں جس طرح انہوں نے یہاں کسی کانٹریکٹر نے بیان دیا کہ جی وہ بیان کی تو اہمیت نہیں ہوتی لیگلی, جو میں نے ابھی پوچھا تھا اس وقت لیاقت صاحب سے, تو کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی ہمارے ایم پی او اس کے خلاف اس لیے کیس ہم جو ہے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے روز نئے کیسز کھلنے, کیا یہ اسٹرانگ کیس ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ سیوان صاحب کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. آپ کراچی سے نکل کے سندھ کے آخری شہر تک چلے جائیں, پورے شہر کا پورے سندھ کا جو ایک ایک کونا ہے, آپ لاڑکانہ شہر دیکھ لیں, آپ نواب شاہ شہر دیکھ لیں, لاڑکانہ شہر ان کا مرکزی حیثیت رکھتا ہے. آپ وہ شہر دیکھ لیں جس پہ 200 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں لاڑکانہ شہر کے ڈیولپمنٹ پیکیج کا, وہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اور آپ سیون دیکھ لیں جو چیف منسٹر سندھ کا آبائی شہر ہے, آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا انہوں نے کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, ڈکیتی ڈاکے ڈالے ہیں. میں آپ کو مکمل ایک ذمہ داری سے بتاتا ہوں جس کا کوئی ایویڈنس تو ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن جتنے بھی ٹی ایم ایز ہیں ان کو ایک بڑے ہاؤس میں بلایا جاتا ہے. بڑے ہاؤس میں کوئی سرکاری ہاؤس نہیں ہے, کوئی پرائیویٹ ہاؤس ہے جس کی اصل حکومت ہے سندھ پہ گزشتہ 10 سالوں سے. وہاں بلایا جاتا ہے, وہاں باقاعدہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹی ایم اے کے جتنے فنڈس ہیں اس میں 50% اس ہاؤس کو جائیں گے, 50% میں انہوں نے تنخواہیں بھی دینی ہوتی ہے. وہاں کے ایم پی اے, ایم این اے اور وہاں کے جو حکمران جماعت کے جو چھوٹے موٹے لیڈر ہیں مقامی سطح کے, ان کا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے, ان کے ہاؤسز بھی چلانے ہوتے ہیں, ان کی اوتاقیں بھی چلانے ہوتی ہیں, اور باقی جو 5-7% بچتا ہے اس سے سارا گلشن کا کاروبار چلتا ہے. تو جب اتنی بڑی لیول پہ لوٹ مار ہے, جب مرکزی لیول کے لیڈر بیٹھ کے ٹی ایم اے کو, ایم این اے, ایم پی اے اور مقامی رہنماؤں کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے کہ اتنا اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ پہنچانا ہے اور باقی آپ نے اس کا خرچہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف آئی اے کی جو یہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کون سے بڑے ہاؤس کا خرچہ جاتا تھا ان فیک اکاؤنٹ سے, کون سے بڑے ہاؤس کے پانی کا بل, بجلی کا بل انہی جعلی اکاؤنٹ سے بھرا جاتا تھا. تو یہ ایک بڑی ایک ٹریل ہے. جیسے ابھی ایف آئی اے کے کہنے پہ, ریکویسٹ پہ سپریم کورٹ نے جو جے آئی ٹی بنائی ہے تو اس جے آئی ٹی نے بھی سندھ حکومت سے 10 سالوں کے اخراجات مانگے ہیں. اور جیسے جیسے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, سندھ کے بڑے اب زبردست ایک بیوروکریٹ ہے جن کو جب وہ چیئرمین اینٹی کرپشن تھے سید ممتاز شاہ, ان کو یہاں پر نکالا گیا تھا کیونکہ انہیں کچھ بڑے کیسز میں کرپشن کے ہاتھ ڈالا تھا, ان کو انہوں نے نکالا تھا. لیکن قدرت کا ایک نظام دیکھیں کہ اب وہی سید ممتاز شاہ یہاں پر چیف سیکرٹری ہو کر آئے ہیں اور ان کا بھی بڑا واضح موقف ہے. جیسے جیسے یہ ڈیٹیلز سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جائے گی, ایف آئی اے اس جے آئی ٹی میں جائے گی, تو بہت سی چیزوں کا انکشاف ہوگا, بہت سے ڈسکوالیفیکیشن کے کیس آئیں گے. بڑے بڑے جو لیڈران ہیں, بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں سندھ حکومت کے, ان کی نوکریاں, ان کی کرسیاں بھی خطرے میں نظر آتی ہیں. اچھا, تو یہ جو معاملہ تقریباً سب ایک جیسا ہے کہ یہ کس طرح اکاؤنٹس اور کیونکہ یہاں پہ جو اس میں بھی تو کانٹریکٹرز کا معاملہ ہے اس وقت کراچی سے اور دیگر علاقوں میں. ایک کانٹریکٹر ہے بڑا امپورٹنٹ جو پیسے دیتا تھا سارے,
جو ان اکاؤنٹس میں گئے تھے یہ کانٹریکٹرز کا ہی معاملہ تھا نا سارا سر. یہ تو پانی کانٹریکٹر, سڑکوں کے کانٹریکٹر, یہ تو ٹی ایم اے کا معاملہ ہے. سندھ حکومت میں جتنے بھی کانٹریکٹر ہیں, یا اگر آپ کا بھی کوئی جاننے والا, کوئی دوست یار, کوئی رشتہ دار اگر سندھ گورنمنٹ کا کوئی ٹھیکیدار ہے, کانٹریکٹر ہے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت میں 55% کمیشن, عرف عام میں جس کو کمیشن کہا جاتا ہے, وہ رشوت اور حرام کا پیسہ ہے. جی ہاں, اس میں منسٹر ہاؤس کا پیسہ ہوتا ہے, منسٹر کا پیسہ ہوتا ہے, ورک آرڈر پہ پیسہ ہوتا ہے, انجینئر کا پیسہ ہوتا ہے, بڑے ہاؤس کا پیسہ ہوتا ہے, اور ایک سرٹین پرسنٹیج ہوتی ہے مقامی رہنماؤں کی. یہ جو صورتحال ہے بڑی انتہائی سنگین نسبت ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رکن ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ آپ نے اسپیسیفکلی تھر کے حوالے سے بھی اس زمانے میں معاملات اٹھائے تھے کافی, اور ہم تو یہاں بات کرتے ہیں کہ بچے مر رہے ہیں اس پر بھوک سے, اور ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, پھر ہمارے سامنے ایسے ایسے نئے کیسز آتے ہیں جیسے ابھی ہمارے سامنے جس میں ایک ایم پی اے اس کی اولاد کا گھر بن جاتا ہے ٹی ایم اے کے فنڈ سے, اور ٹی ایم اے کے جو متعلقہ افسران گرفتاری کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے سارا پیسہ وہاں دے دیا, 19 کروڑ روپیہ گھر بنا لیا, ان کی دیواریں بنائی, اور پھر نیب ریفرنس فائل کر دیتا ہے. رمیش کمار صاحب, یہ تو انتہائی سنگین صورتحال ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سارا فنڈ ہمارا عوام کا ٹیکس پیئر منی کدھر جا رہا ہے صوبہ سندھ میں, کیا ہو رہا ہے؟ سیفان خان شکریہ. اور میں دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام کا جیسے بے نقاب نام ہے, آپ ان چیزوں کو بہت جو ہے وہ بے نقاب کرتے ہیں, اور بدقسمتی ہے کہ آج تک سندھ کے حکمرانوں کے اوپر وہ جو نہیں ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کل سپریم کورٹ کے اندر یہی تھر کے حوالے سے پروگرام کیس لگا ہوا ہے کہ بچے مر رہے ہیں. آپ نے تو صرف یہاں کی جو ابھی لیاقت آباد کی بات کی, مگر جو علاقہ جو بار بار اخباروں میں آ رہا ہے کہ گندم کہاں جا رہی ہے, کرپشن کہاں جا رہی ہے, اور گندم کے اندر جو وہاں پہ مقامی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کے ڈیزرونگ میں اس کا نام لکھا ہوا. ابھی میرے پاس لسٹ آئی تو میں نے ان کے نام دیکھے ہیں, ان ایم پی ایز ایم این ایز کے, اور جو ڈیزرونگ ان کو نہیں ملتی. کرپشن اتنی ہے, اور مجھ سے پہلے پتہ نہیں کون بات کر رہا تھا, میں نے نہیں سنی, مگر انہوں نے صحیح بات کی کہ 50% تک جو ہے وہ پیسہ کرپشن میں وہاں پہ چلا جاتا ہے, ورک کارڈ علیحدہ ہوتا ہے ساری چیزوں کے اندر, مگر ان چیزوں کو کوئی اس کی ریٹریسل کی طرف. ایک تو سندھ کے اندر ہے یا ہر صوبے کے اندر جو اینٹی کرپشن سسٹم ہوتا ہے, سی ایم آئی ٹی ہوتی ہے, وہ اسی حکومت کے اندر ہوتے ہیں, وہی کرپشن کرنے والے, ان کے اوپر جو ہے وہی جو ہے دیکھ بھال کر دیکھنے والے, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. تو کیسے اس کرپشن کے اوپر قابو پایا جائے گا؟ اگر ایف آئی اے نیب اگر وہاں پہ کام کرتی ہے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی جوریڈکشن نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اب اس حوالے سے ایک ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے. اگر کسی کے دامن صاف ہے تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. ایک نیشنل لیول پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ نیب کو اتنا پاور دیا جائے کہ نیب جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی کہ اگر کوئی بھی کمپلین آتی ہے تو اس کی, اور نیب کو بھی اپنی ٹیم بڑھانی پڑے گی اور اپنے آپ کو فال کرنا پڑے گا, کیونکہ نیب کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ بھئی آپ 4 سال تک کسی بندے کو اندر رکھتے ہو, مگر 4 سال کے بعد اس کو رہا کر دیتے ہو, اور پھر جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا کنسیپٹ بنانا چاہیے کہ ہمیں اس چیزوں کو ایسے فوکس کرنا چاہیے کہ اس کا ریڈریسل کیسے ہو, اس مسئلے کا حل کیا ہو. اگر لوگ جو ہے, کیونکہ لوگوں کو ڈر نہیں ہے, ہر بندہ آج جو بھی چیز ہوتی ہے وہ میں انفارچونیٹلی رمیش کمار صاحب, میں دیکھیں یہ بات تو آپ نے جو ہائی لائٹ کی بالکل بجا, لیکن مسئلہ یہ کہ جیسے آپ فیڈریشن میں اس وقت ہیں اور یہاں جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے صوبہ سندھ کی حکومت سے تو ایک ہی کمپلین سننے میں ملتی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, ہمیں ہمارا شیئر نہیں مل رہا جو جائز ہمارا حق ہے. اور وہ آپ سے, وہ مجھے ہی پتا بجا کیلکولیشنز کے بات کرتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے کہ این ایف سی کا شیئر نہیں مل رہا, یہ نہیں مل رہا. اور پھر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ان کو جو فنڈ مل رہا ہے اس کا 50% وہ کسی گھر میں بھیج دیتے ہیں, اور جو بچتا ہے اس سے جو لوکل ایم پیز اپنے گھر بنا لیتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پھر کس چیز کا شور کرتے ہیں کہ فنڈ نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا, ہمیں این ایف سی کا شیئر نہیں مل رہا. بھائی جو آپ کو مل رہا ہے اس سے آپ کر کیا رہے ہیں رمیش کمار صاحب, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو بدقسمتی ہے, یہی بدقسمتی ہے. مجھے بتائیں ابھی ایف اے ٹی ایف والے جو آئے ہوئے ہیں یہ منی لانڈرنگ کے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کرپشن ساری کماتے ہیں, اور وہ کبھی کے حوالے الزام کبھی جو ہے وہ دبئی, لندن, انٹرنیشنلی منی لانڈرنگ کے الزام لگتے ہیں کہ یہاں پہ سسٹم صحیح آپ ایک اکاؤنٹ سے اور ملازموں کے نام سے وہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور یہ گروپ بن جاتے ہیں, اور
آپ نے رمیش صاحب آپ کا موقف پہنچے, آواز میں بھی اس وقت کچھ ڈسٹورشن ہے شاید وہاں بارشوں کی وجہ سے, ورنہ ہم ویڈیو لنک پر آپ کو لیتے ضرور. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو اسٹیبلش اب ہوئی ہے آپ کے پوائنٹ سے. وسیع عطا صاحب یہی مسئلہ اس وقت ہے. اب یہاں پہ تو فنڈز, یہاں پر تو چلے لیجیٹیمیسی یا پاورز یا لیگلی کہنا جی کہ ہمیں اختیارات چاہیے وہ تو صحیح ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں, ہمیں فنڈز نہیں مل رہا, آپ کا حق ہوگا بجا آپ اس وقت کیلکولیشنز کے بعد بتا رہے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں مراد علی شاہ صاحب. لیکن صرف پھر یہ ہم سنتے ہیں, ابھی امداد سمرو صاحب نے جو 50% کی بات بتائی اور پھر یہ کیس آپ دیکھ لیں, تو یہ تو ایک الگ ہی عجیب ہی اس وقت دیکھ کر کے پھر یہ فنڈ ہے تو کدھر جا رہے ہیں فنڈ. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گندم اور اس کے لیے بھی ایم این اے ایم پیز نے نام لکھوائے ہیں اپنے, کیا یہ معاملات ہیں؟ دیکھیں صفان, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم خراب ہو چکا ہے. آپ اگر دیکھیں تو قانون تو ہے نا, ایک سرٹن اماؤنٹ سے جیسے ہی وہ اماؤنٹ ایکسیڈ کرتا ہے اسٹیٹ بینک کے اندر وہاں پر آٹومیٹکلی وہ سسٹم آن ہو جاتا ہے ایف ایم یو میں جی. بٹ لیکن ایک اب یہ فیک اکاؤنٹ کو دیکھ لیں, میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا, مجھے ٹائم دیں. فیک اکاؤنٹ ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے چلا جاتا ہے. اس ملک کا ایف آئی اے, اس ملک کا اینٹی کرپشن, اس ملک کا نیب, اس ملک کا ایف بی آر, یہ کہاں سو رہا تھا؟ 1 ارب 2-2.5 ارب روپے کسی کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, ایک دن میں تو نہیں گئے ہوں گے نا, بہت دن لگے ہوں گے, اس نے وہ اکاؤنٹ آپریٹ بھی کیا. اس کا مقصد ہے کہ میں نے کہا نا کہ اگر سیاستدان خراب ہے, ابھی میرے ایک فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ وہ نیب کو جب تک کوئی اپلیکیشن نہ ہے نیب موو بھی نہیں کرتا ہے. او بھائی تمہارا مقصد ہی کیا ہے؟ آپ کے نیب کے آفیسرز کے اوپر ان کے اوپر خود کرپشن کے الزامات ہیں کہ وہ اچانک ان کے ایسٹ بڑھ جاتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کی سول بیوروکریسی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا ایک پولیٹیشین ذمہ دار ہے. کیونکہ اگر ہماری سول بیوروکریسی صحیح ہوتی, ایماندار ہوتی, تو یہ فواد احمد فواد صاحب اور آج چیمہ صاحب جیسے لوگ وہاں نہیں ہوتے. ایک 20 گریڈ کا آفیسر اگر ایک آدمی کا پرس چوری کر رہا ہے, اس کا مقصد یہ کہ ہمارا مورلی کرپٹ ہو چکے ہیں ہمارا معاشرہ. ہم نے وہ تباہی لے کر آ گئے اس پورے نظام کے اندر کہ ہر چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کچھ بھی کر لیں, 50% لے جائیں, 100% لے جائیں, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ رونا دھونا تو چلتا رہے گا. کیونکہ ہمارا نظام تباہ ہو گیا صفان. اس کی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے جب تک قانون جو موجود ہے آلریڈی, ہم خدا کے واسطے یہ کہنا ہے کہ نیا قانون بن جائے, فلاں قانون آ جائے, بھائی سب کچھ موجود ہے. ضرورت ایمانداری, بالکل ہر چیز. یہ رمیش کمار صاحب لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے لیجسلیشن کر رہے ہیں ایسی کوئی اس وقت, اور نیب بھی ذرا وائبرنٹ رول ادا کرے. آپ کہہ رہے ہیں لیجسلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں صفان, ہر جو موجود, بھائی مزید کرتے رہیں, ہر چیز پر اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن جو موجود ہے اس پر آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کس آدمی کو اس نیب نے یہ منطقی انجام تک پہنچایا؟ کس آدمی, کس بڑے آدمی, کس طاقتور آدمی کے بارے میں اس ملک کی عدالتوں نے کوئی فیصلے کیے؟ ایک عام آدمی کو یہ سننے کو دیکھنے کو ملے گا نہیں انصاف ہوا ہے. انصاف نہیں ہے اس ملک کے اندر. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے انصاف صرف غریب کے ساتھ. لیکن یہ جو بات اس وقت ہے, لیاقت صاحب آپ کا لاسٹلی اس پہ کیا کمنٹ ہوگا امپورٹنٹ, کہ یہ پوری صورتحال کس طرف کیا اس وقت کیا ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس وقت, اور یہ جو فنڈز اس طرح گئے اور یہ گئے, اور اس کیس کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو وسیم افتاب صاحب بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, رمیش کمار صاحب نے بھی کیا, کہ نیب کیس اٹھاتا ہے لیکن اس کیس کو پروزیکیوٹ لیگلی وہ اس وقت نہیں کر, یہ رپورٹ بڑی اچھی ہے, لیکن جب قانونی دلائل کی بات آتی ہے تو وہ کیس پروزیکیوشن میں جا کے رک جاتا ہے, اور یا تو وہ کنوکشن نہیں ہوتی ہے. ایف آئی کا کنوکشن ریٹ صرف 6% ہے, نیب کا بھی کوئی خاص نہیں ہے اس وقت. تو یہ کیوں ہوتا ہے لیاقت صاحب؟ کیا وکیل اچھے نہیں ہیں, یا وہ سمجھتے نہیں کیس کو, قانونی طور پہ دلائل نہیں دے پاتے, یا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں رپورٹس میں, ہوتا کچھ نہیں دلائل کے طور پر, کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں سیفان, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جس وقت یہ کیس فائل ہوتا ہے, ریفرنسز فائل ہوتے ہیں, اس وقت تو بڑی ایکٹیونیس نظر آتی ہے ہمیں کہ نیب اپنا کام کر رہے, گرفتاریاں بھی ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر چلتا رہتا ہے. کورٹوں کے اندر ریمانڈ لے لیا, بندے جیل میں ڈال دیے, پھر ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کر لی, بیل اپلیکیشن کے لیے چلے گئے. دیکھیں یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور جو اس میں ایکیوز ہوتے ہیں, جو اپلیکینٹس ہوتے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو شواہد ہے اس کو مٹانے کی کوشش کریں, اس کو کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ تو نیب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک مضبوط کیس لے کے جائیں کورٹ کے اندر. آپ کی پراسیکیوشن مضبوط ہونی چاہیے, آپ کے پراسیکیوٹر کو آ کے وہاں جا کے کورٹ کے اندر اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, تاکہ جو مقدمہ آپ لے کے گئے وہاں آپ اس کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچائیں. دیکھیں یہاں پہ یہ تمام چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں بالکل وسیم آفتاب نے صحیح کہا کہ آج تک مجھے بتائیں کسی بڑے شخص کو سزا ہوئی ہے, کتنے کیسز نیب نے اٹھائے کہ آج تک جو ہے نا ان کو کبھی منطقی انجام تک پہنچایا. آپ کا ادا کروں گا امداد سمرو صاحب کا, وسیم آفتاب صاحب کا, کیونکہ ٹائم اختتام پر پہنچ چکا ہے, اور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور لکھ سکتے ہیں ہمیں. ہمارے فیس بک, ای میل اور ٹویٹر آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. آج ایک امپورٹنٹ کیس آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کس طریقے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اس وقت. یہ سارے ایڈریسز آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں, آپ بھی ہم سے کچھ شیئر کر سکتے ہیں. دیکھتے رہے گا اب تک, بہت خیال کیجیے.